إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا اس وقت جب کہ ان کو ان لوگوں نے نکالا جن لوگوں نے کفر کیا تھا. اس حال میں جب کہ وہ دو کے دوسرے تھے، یعنی وہ دو آدمی تھے اور وہ دو کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ غار میں تھے. اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت کو ان کے اوپر نازل کیا اور ان کو طاقت بخشا ایسی فوج سے جس کو کہ تم نے دیکھا نہیں تھا، اور کافروں کی بات کو نیچے کیا اور اللہ کی بات اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سب پر غالب ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگ، اس میں بہت سارے لوگ تھے، تقریباً 80 کے قریب تو منافقین تھے یا اس سے زیادہ. اور پھر مسلمانوں میں سے 3 مشہور لوگ تھے جو کعب ابن مالک تھے اور مرارہ ابن ربیع تھے اور ہلال ابن امیہ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول بھی کیا، اور یہ لوگ جس آزمائش سے گزرے تھے کہ 50 دن تک مکمل ان کا بائیکاٹ رہا، اور ان کے اوپر بڑی بڑی آفر آئی مشرکین کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، لیکن یہ لوگ اپنی جگہ ثابت قدم رہے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم غزوے میں نہ جا کے تم اللہ کی جو مدد نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے رسول کی مدد کرنے پر قادر ہے. یہ ہجرت کا واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. اس آیت سے پہلے بھی غزوہ تبوک کا واقعہ تھا اور اس آیت کے بعد بھی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے رسول کی مدد کیا تھا. کب؟ جبکہ وہ صرف 2 تھے اور غار میں تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ کب مشرکین آ کے ان کو دبوچ لیں گے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت کو نازل کیا تھا، ان کے ڈر اور خوف کو دور کیا تھا، اور ان کو مطمئن کیا تھا، ان کے دل کو مطمئن کیا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، جس کو اس چیز کا اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ان کی مدد کیا جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، فرشتوں کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ نے کفار کی بات کو نیچے ثابت کیا. ظاہر بات ہے ان لوگوں نے جو ارادہ کر رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کریں گے یا قتل کریں گے یا شہر بدر کریں گے، ہجرت سے پہلے یہی تو ان کا ارادہ تھا. ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا. ان تمام 11 لوگ جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ان سب کے موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے نکل آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کے اور آپ اپنے راستے پر چل پڑے. اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے. ہجرت کے واقعے سے آپ تمام لوگ جو ہے نا اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، اور ہجرت کا واقعہ تمام سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، رحیق المختوم میں بھی اور سیرت کی دیگر کتابوں میں بھی. جو آدمی اس میں تفصیل سے جانا چاہ رہے ہیں
وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ یمامہ کی طرف شاید ہجرت کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ اس شہر کی طرف ہجرت کر رہے ہیں جو کھجور والی زمین ہے. اس کے بعد آپ کو کلیئر ہوا کہ ہاں آپ مدینہ کی طرف آپ کو ہجرت ہوگی. اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کو مدینہ ہجرت کر کے جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹ کے بالکل دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر اپنے سر، مشہور بخاری کی حدیث ہے، سر ڈھاکے ہوئے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو آپ کنارے کر دیجئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے لوگ ہیں. اور پھر وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ کو اجازت مل گئی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے باپ قربان ہوں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیے. اور پھر کہا کہ آپ تیاری کر لیجئے. تو کہا کہ یہ 2 اونٹ ہیں اور ایک آپ کا اور ایک میرا. کہا کہ ٹھیک ہے لیکن جو تم اپنا اونٹ مجھ کو دے رہے ہو اس کا میں تم کو پیسہ دوں گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد اپنے بستر پہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے سلا دیا. اور اس رات آپ کے گھر کے باہر تقریباً 11 لوگ وہ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے اور سب کے سروں پر آپ نے مٹی رکھ دیا. اور ان کی نگاہوں کو ان کی بندش ہو گئی، یہ دیکھ نہیں سکے. پھر ایک انون آدمی گزرا ان کے پاس سے، کہا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ ارے وہ تو جا چکے. پھر ان لوگوں نے آپ کے کمرے میں دیکھا تو دیکھا کہ بستر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سو رہے ہیں، حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. پھر جب وہ بیدار ہوئے صبح تک یہ انتظار کرتے رہے کہ نہیں ابھی آپ سو رہے ہیں. تو پھر ان کو یہ جا کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کس طریقے سے آپ کو گرفتار کیا جائے اور یہ کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یمن کے راستے پہ نکلے اور جو ثور نامی پہاڑ تھا اس کے غار میں آپ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑوں پر چلتے ہوئے پیر میں زخم بھی آ گئے تھے. وہاں پہ آپ غار میں گئے. آپ نے 2 آدمیوں کو پہلے سے طے کر کے رکھا تھا. اس غار میں آپ جمعہ، سنیچر، اتوار 3 دن رہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے رات میں آپ کے ساتھ رہتے تھے اور دن میں مکے میں آ کے قریش کے ساتھ رہتے تھے. گویا انہی کے ساتھ قریشیوں کے ساتھ مکے والوں کے ساتھ آپ نے رات بسر کیا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے وہ بکریاں اسی غار ثور کے ارد گرد وہیں چراتے تھے تاکہ رات میں ان کو دودھ پلا سکیں. پھر رات میں جا کے ان کو دودھ پلاتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نکلے. آپ نے سمندر والا راستہ اختیار کیا. اور پھر سراقہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ. ایک آدمی آیا کہا کہ جن لوگوں کی بات آپ لوگ کر رہے ہو جس کی تلاش میں ہو اس کو تو میں نے سمندر کے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو سراقہ کو پتہ چل گیا چونکہ ایک بڑے انعام کا اعلان ہو چکا تھا 100 اونٹوں کا. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو وہ لوگ نہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں. انہوں نے گویا قوم پہ یہ تاثر دینا چاہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی نہیں ہیں. اور پھر تھوڑی دیر وہاں رہنے کے بعد یہ خود نکلے اور نکلنے کے بعد جا کے گھر میں سے اپنے گھوڑے کو انہوں نے لیا اور گھر کے پچھلے دروازے سے یہ نکلے اور تیزی سے چلے. لیکن کچھ دور پہنچے کہ ان کا گھوڑا وہ بیٹھ گیا. پھر انہوں نے پھال نکالا. عرب تیر کے ذریعے پھال نکالتے تھے کہ یہ کام میں کروں یا نہیں کروں. تو اس پھال میں یہ نکلا کہ نہیں تم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. پھر اور آگے بڑھے. دیکھا کہ سامنے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ تلاوت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز ان کو آ رہی تھی لیکن ان کا گھوڑا اس میں دھس گیا زمین میں. گھوڑے کے آگے کے دونوں پیر. اور پھر نکالنا چاہے تو نہیں نکل رہا تھا. اور پھر انہوں نے پھال نکالا تو اس پھال میں یہی نکلا کہ تم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو وہاں سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ نہیں میں اب ان کو گرفتار نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ کیا کہ میں جا کے ان سے ملوں گا اور آواز دیا. جب آواز دیا اور اس وقت گھوڑے کے پاس سے کچھ دھول جیسی چیز نکلی اور آسمان کی طرف وہ گئی. اور جب آواز دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رکے اور یہ گئے ان کے پاس اور جا کے کہا کہ بھائی میرا اس طریقے سے ارادہ تھا آپ مجھ کو کوئی
پیمان لکھ دیجئے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ بتانے والے تھے انہوں نے چمڑے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لکھ دیجئے، تو سراقہ کے لیے، سراقہ بن مالک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تحریر لکھ کے دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے بڑھے اور ان سے کہیں سراقہ سے، دیکھو سراقہ تم ایک کام کرنا کہ جاننے کے بعد کسی کو مکے میں بتانا نہیں۔ اب آگے بڑھے، آگے بہت سارے آپ کے ساتھ راستے میں واقعات پیش آئے۔ ایک وہ بڑھیا جو ملی اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے ہم لوگوں کو کھلانے کے لیے؟ کہ بھائی میرے پاس تو جو بکریاں تھیں وہ میرا شوہر لے کے ان کو چرانے کے لیے گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ بکری تو ہے، تو کہا کہ نہیں یہ بکری ہے لیکن بیکار ہے اور اس پہ یہ دودھ نہیں دیتی ہے، اس کے تھن میں دودھ نہیں اترتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لاؤ، اور اس کے تھن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو اس کا تھن جو بالکل مریل بکری تھی وہ دودھ سے بھر گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگایا اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے دھوا، پیالہ دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے اس عورت کو دیا، اس عورت نے پیا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی کے سیراب ہو گئے اور اس میں دودھ بچا رہا۔ جب اس کا شوہر آیا تو پھر پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تمہارے پاس دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو میرے پاس تھیں۔ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، کہا کہ بھائی ایسے ایسے آدمی گزرے ہیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے قریش میں جن کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جن کے تلاش کرنے کے لیے لوگوں نے بڑا انعام مقرر کر رکھا ہے، یہ یقیناً نبی ہیں اور میں ان کی تلاش میں جاؤں گا تاکہ میں ان کے ساتھ ہو لوں۔ اور پھر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ یہ پورا ہجرت کا واقعہ ہے، دیکھیے کن حالات سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کیا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا دین کسی مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگ خود اپنی مدد کریں گے۔ آپ اگر دین پر عمل کر رہے ہیں تو یہ آپ خود اپنے اوپر خیر خواہی اور اپنی بھلائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَثَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ نکل پڑو ہلکے اور بوجھل اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاد میں نکلنے کا کھلے عام حکم دے رہے ہیں۔ بالکل واضح ہے کہ مسلمان جس حال میں بھی ہوں، مالدار ہوں یا فقیر ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں یا نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، سواری ان کے پاس ہو یا نہ ہو یا پیدل ہو، ہر حال میں وہ جہاد کے لیے نکل پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے صحابہ پھر کسی غزوے سے غیر حاضر نہیں رہے۔ انفروا خفافا وثقالا، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں بھی بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو اور پھر تم جتھے کی شکل میں نکلو، یعنی ایک ٹیم بنا کر، او انفروا جمیعا، یا سب کے سب ایک ساتھ نکل پڑو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی جب تلاوت فرماتے اور سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچتے انفروا خفافا وثقالا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں جوانی اور بڑھاپے دونوں میں جہاد میں نکلنے کا حکم دے رہا ہے، لہذا وہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ اے میرے بیٹو مجھے سامان دے کر جہاد کے لیے رخصت کرو۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے،
پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، جہاد پر جانے کے لیے رہنے دیجیے، آپ بیٹھیے، اور ہم لوگ جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے، جوانی ہے، ہم جہاد میں نکل پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ میرا سامان تیار کرو اور میں نکلوں گا۔ اور پھر وہ نکلے اور سمندر کا سفر کیا۔ کشتی پر تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی تدفین کے لیے کوئی جزیرہ یا خشکی نہیں ملی، یہاں تک کہ ان کی لاش 7 دن تک کشتی پر تھی، اور پھر بھی ان کے چہرے اور جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس حدیث کو ابو یعلا نے اپنے مسند میں اور حاکم نے اپنے مستدرک میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 353 میں حدیث نمبر 5508 میں اس کو نقل کیا ہے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں اور اپنے جانوں اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ اپنی جان، اپنی مال اور اپنے زبان کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ کو علم دیا ہے، اور آپ لوگوں کے درمیان اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے۔ آپ کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، اور آپ اپنے مال کے ذریعے اس کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے مال کے ذریعے جہاد ہے۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کا قانون آپ کو نکلنے نہیں دیتا، اور ایسی ضرورت نہیں آ پڑی ہے کہ تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا جائے، ان کے مال اور ان کے نفس اور ان کی عزت و آبرو پر آ پڑی ہے اس شکل میں پھر نکل جانا، جو آج صورتحال ہے کہ کچھ نوجوان نکل پڑے اور جا کے یا عراق میں اس طریقے سے یا ہندوستانی میں جہاد کرنے کے کفار ہیں، اور ہم ان سے جا کے قتال کریں گے اس آیت کی روشنی میں، تو یہ حکم صحیح نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ ملک آپ کو آپ کے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے، آپ کو آپ کے دین کی دعوت دینے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ آپ اپنے ممبر پہ چڑھ کے، اپنے میدان میں جلسے جلوس کر کے جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے مال کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے یہ جہاد کیجیے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کا ضامن بن جاتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے اور جہاد کی نیت لیے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کی میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا یا اجر و غنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹاؤں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو مکمل طور سے سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون عفى اللہ عنک لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اگر قریب کا سامان ہوتا، لو کان عارضا قریبا، اگر قریب کا سامان ہوتا یعنی بہت جلدی مال غنیمت ملنے والا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور درمیانہ سفر ہوتا، لاتبعوک، یقیناً یہ آپ کے پیچھے آتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا، اور عنقریب یہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہمارے طاقت میں ہوتا، ہمارے بس میں ہوتا، ہمارے استطاعت میں ہوتا تو لخرجنا معکم، تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے انہیں اجازت کیوں دیا؟ یہاں تک کہ ان کے جھوٹے اور سچوں کو آپ جان لیتے۔
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی سرزنش کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ غزوہ تبوک انتہائی اہم معرکہ تھا۔ یہ وہ اکیلا غزوہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منزل کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس چیز کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ دشمنوں کی تعداد کیسی ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا جب کہ مدینے والوں کے پھل یعنی ان کی کھجوریں پک کے تیار ہو چکی تھیں اور شدید گرمی پڑ رہی تھی، لہذا منافقین کی ایک بڑی تعداد اس غزوے میں پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو اس چیز کی امید رہتی کہ چلو بھائی چھوٹا موٹا غزوہ ہے اور ہم جیت لیں گے، عرضاً قریباً بہت جلد مال ملنے کی امید رہتی، اور تھوڑی دور کا سفر رہتا۔ تبوک تو مدینے سے جو لوگ گئے ہوں گے کافی دور ہے، یمن کے بارڈر پر ہے، تو قریب کا سفر رہتا، درمیانہ سفر رہتا تو یقیناً یہ آپ کے پیچھے آتے، آپ کی اتباع کرتے، لیکن سفر کی دوری نے ان کو مشقت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، اور پھر جب آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا کہ جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے ہر ایک نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے اپنے بہانے پیش کیے، سوائے ان 3 صحابہ کے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور جن کو 50 دن کا بائیکاٹ کیا تھا مسلمانوں نے۔ اور یہ پھر یہ کہیں گے آپ سے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا، لو استطعنا، ہماری طاقت میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ جھوٹ بول کے۔ جھوٹ بولنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں خوب اچھی طریقے سے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر آگے والی آیت میں عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن کیا پیارا انداز ہے ڈانٹنے کا۔ عفا اللہ عنک، ڈانٹنے سے پہلے ہی کہہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو درگزر کر دیا، آپ کو بخش دیا، آپ کو معاف کر دیا آپ کی غلطی کو۔ آپ نے ان کو اجازت ہی کیوں دیا؟ جب آپ کے پاس یہ اجازت لینے آ رہے تھے تو آپ نے اجازت کیوں دیا؟ آپ تھوڑی تحقیق کر لیتے، رک جاتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ ان میں سچے کتنے ہیں اور جھوٹے کتنے ہیں۔ ان منافقین کا معاملہ کھل کے سامنے آ جاتا۔ یہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ایسا معاملہ ایسا معاملہ ہے، تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو منافق کی تو علامت ہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے ذمہ کوئی امانت سونپی جاتی ہے کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو بد کلامی پر اتر آتا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں سے جو منافقین کی علامتیں ہیں، ہم مومنین کو چاہیے کہ ہم بچیں اور پرہیز کریں۔ بلکہ اس حدیث میں جس میں منافقین کی 4 علامتیں بتائی گئی ہیں، اس حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ جس آدمی کے اندر اس میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جائے گی تو یہ منافق کی یہ نشانی ہے۔ اپنے آپ کو ان علامتوں سے دور رہنا چاہیے اور ایک پکے مومن کی طرح ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی اور ان کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ تعالیٰ پر
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے صرف وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے شک میں حیران پھرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی غزوہ تبوک کے بارے میں جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، جس میں منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے آپ سے کبھی بھی کسی غزوے میں جہاں ان کو موقع ملتا ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے کا، تو بلا عذر کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور یہی تقوی والوں کی علامت ہے، اور یہی ایمان والوں کی علامت ہے کہ ان سے جب بھی کہا جائے کہ تم اللہ کی راہ میں نکل پڑو تو ذرہ برابر بھی پشو پیش نہیں کرتے، کسی شک میں نہیں پڑتے، ذرا بھی تردد نہیں کرتے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تو اس بات سے خوش نہیں کہ میرے نزدیک تمہارا وہی درجہ اور مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عورتوں اور بچوں کی اور شہر کی نگرانی کے لیے چھوڑا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا دکھ تھا کہ میں کیوں نہیں میں بھی غزوے میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے کافروں سے جنگ کروں۔ تو ہر مسلمان اس کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس کو جب بھی موقع ملے اللہ کے راہ میں اپنے مال اپنے جان کے ذریعے جہاد کرنے کا، تو وہ اس میں آگے بڑھے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ کون لوگ نہیں چاہتے ہیں؟ جو منافقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہی لوگ اجازت مانگیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کا دل شک میں پڑا رہتا ہے، متردد رہتے ہیں۔ کبھی تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں گئے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، لہٰذا وہ جا کے نام لکھاتے ہیں، ہم بھی چلیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈر جاتے ہیں، اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم جائیں تو پتہ نہیں ہمیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں ملے گا، ہم اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اور وہ اپنے اسی شک میں اسی تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ مسلمان متردد نہیں ہوتا ہے، شک میں نہیں پڑتا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، کسی تردد میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا ایمان والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبَعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوكُمْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ
واللہ علیم بالظالمین۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان تیار رکھتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے، اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، حالانکہ تم میں فتنہ تلاش کر وَيَبْغُونَكُ الْفِتْنَةَ، اس حال میں کہ وہ فتنہ تلاش کرتے اور تم میں ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طریقے سے ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے آئے تھے، ان منافقین میں سے، وہ صرف دکھاوے کے لیے تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر حقیقت میں ان کی نیت ہوتی کہ ہم بھی اس غزوے میں شریک ہوں گے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ تیاری کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی، چونکہ وہ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، اس لیے ان کے اٹھنے کو، ان کے نکلنے کو ناپسند کیا اور ان سے کہا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اور اگر یہ نکل ہی پڑتے، چلے ہی جاتے تو سوائے فتنہ اور فساد کے اور کچھ کرتے نہیں۔ ظاہر بات ہے منافقین تھے، منافقین ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسروں کے درمیان یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کرتے۔ وَالْعَوْدَوْا خِلَالَكُمْ، عیدا کہتے ہیں گھوڑا دوڑانے کو، اور یہ فتنہ اور سازش تمہارے درمیان کرتے۔ یبغونکم الفتنہ، تمہارے درمیان یہ سوائے سازشوں کے اور کچھ نہ کرتے، اور تم ایمان والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہاری خبر ان تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ اسی مرتبہ کرتے ہیں، ان کا حال تو شروع سے ایسا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ پھیلایا ہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور بہت سارے معاملات کو الٹ پھیر کیا ہے۔ آپ چاہے غزوہ بدر میں دیکھ لیں، غزوہ احد میں دیکھ لیں، غزوہ بنی مستلق میں تو انہوں نے حد ہی کر دیا تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انہوں نے تہمت کا الزام لگایا۔ تو ہمیشہ یہ ان کی عادت رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ فتنہ ڈالتے رہے۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نا وہ غالب آ گیا، حالانکہ یہ پسند نہیں کرتے تھے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ دین غالب آئے، لیکن ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا ایمان والا بنائے اور نفاق کی تمام علامتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے،
الا فی الفتنۃ سقطوا، بے شک وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلی بات پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، شاداں و فرحاں ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ ومنہم من یقول اذن لی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجیے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت جد ابن قیس نام کے ایک آدمی تھے جو بنو سلمہ کے سرداروں میں سے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ غزوہ تبوک میں رکنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ولا تفتنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے۔ فتنے میں نہ ڈالنے کا مطلب دو ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور میں رک گیا تو میں گناہ گار ہوں گا اور یہ فتنہ ہوگا، اور ایک تو یہ کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور مجھے جنگ میں نہ جانا پڑا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ لا تفتنی، مجھے ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، تو فتنے میں پڑے ہی ہوئے ہیں، گناہ کے کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ جہاد میں شرکت نہ کرنا ظاہر بات ہے ان کی ہلاکت کا باعث ہے اور گناہ کا ایک باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑ، ان دو ریوڑوں کے درمیان رہتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب صفات المنافقین میں نقل کیا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلی بات پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے۔ یہ منافقین کی دوسری علامت ہے کہ کبھی ایمان والوں کو وہ اچھی حالت میں دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، جیسے کہ مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اس کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو جنگ میں غزوے میں فتح ہو گئی یا انہیں مال غنیمت مل گیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے مسلمانوں کو کسی طرح کی شکست ہو گئی یا ان کو زخم آئے تو پھر انہیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ تم مت جاؤ ورنہ تمہاری ایسی اور ایسی حالت ہوگی، اسی لیے تو ہم نہیں گئے۔ یقول قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، ہمیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جائیں گے ان کا یہی حال ہوگا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر اس حالت میں یہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو سورہ آل عمران میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے سلسلے میں کہا کہ جب وہ سفر کے لیے نکل پڑے یا غزوے کے لیے تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے، سفر میں اور جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو یہ مرتے نہیں اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور یہ جان لو کہ اللہ ہی تعالیٰ جو ہے نا وہ مارتا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ جلاتا ہے
اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ان تمام حالات میں مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ جب منافقین اس قسم کے وسوسے میں ڈالیں، اس طریقے سے ایمان والوں کو پریشان کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے ہمیں وہی پہنچ کے رہے گا۔ ہمارا ایمان، ہم تو نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں شہادت لکھی ہے تو یقیناً ہم شہید ہوں گے، اور اگر ہمارے مقدر میں فتح اور کامرانی لکھی ہے تو یقیناً ہم فتح یاب ہوں گے۔ ہمیں ہر وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمیں مقدر میں لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا مل کے اگر ہمیں شکست دینا چاہے تو ہرگز نہیں دے سکتی، اور نہ اسی طریقے سے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے، ہاں مگر یہ کہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہو۔ لو اجتمعت الانس والجن ان ينفعوك بشيء لن يستطيعوا الا بما كتب الله۔ پوری دنیا کے تمام انسان اور تمام جنات مل کے آپ کو رتی برابر بھی نفع اور نقصان پہنچانا چاہیں تو لن يستطيعوا، ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکتے مگر یہ کہ آپ کے مقدر میں یہ چیز لکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ تم کو کوئی بھی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے یا تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے مگر یہ کہ وہ تمہاری تقدیر میں کتاب میں لکھی ہوئی رہتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ لکھا الا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو کچھ تمہارے اوپر بیت چکی ہے تم اس پر افسوس مت کرو۔ لا تحزن علی ما فات، جو کچھ تمہارے اوپر بیت چکا ہے اس پر غم نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ تمہیں مل گیا ہے اس پر اتراؤ نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے تو تم اس پر بہت زیادہ اکڑو نہیں، تکبر نہیں کرو، گھمنڈ نہیں کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو اور تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کی صفات سے ہمیں بچا کر پکا سچا ایمان والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا وتربصوا ان معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين ومنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو بہتر چیزوں میں سے ایک کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے دے۔ تم انتظار کرو، ان معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک تم ہمیشہ نافرمانی کرتے ہو، اور ان کے صدقات کو قبول نہ کرنے کی وجہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور نماز میں سستی سے آتے ہیں، اور بے دلی سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ذہنی اذیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان والوں کے تعلق سے دو چیزوں کے منتظر رہتے ہو، دو چیزوں کے متمنی رہتے ہو۔
جب یہ جہاد میں جائیں، ان دو چیزوں کے علاوہ تم کس چیز کے معنی رکھتے ہو؟ ہم جب جہاد میں جائیں گے تو یا تو ہمیں فتح نصیب ہوگی یا تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ فتح نصیب ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہم شہید ہو گئے تب بھی ہمارے لیے اور کسی بھی ایمان والے کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تم اس کے علاوہ اور چاہ بھی کیا سکتے ہو؟ تم اسی چیز کا انتظار کرتے ہو نا کہ ہم جائیں تو ہمیں شہادت نصیب ہو، تو یہ شہادت ہمارے لیے اور ہر مومن کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اور ہم ایمان والے، تم منافقین کے بارے میں اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آتا تو اللہ ہمیں ایسا موقع دے دے کہ ہم اپنے ہاتھوں ہی سے تمہارا خاتمہ کر دیں۔ ہم بھی تمہارے ساتھ اس چیز کے منتظر ہیں کہ دیکھیں کس کا فیصلہ کب آتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں دوسری چیز کہ تم اپنے صدقات جو خرچ کرتے ہو، چاہے غزوات کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے، چاہے تم دل سے خرچ کرو یا بے دلی سے خرچ کرو، تمہارے یہ صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ صدقات قبول نہ کرنے کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 وجہ بتائی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا نفاق، یعنی منافق کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کفر سے تعبیر کیا، الا انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، وبرسولہ، اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تاکہ ایمان والے ان کو یہ سمجھیں کہ یہ ان کی صفوں میں ہیں، پھر یہ کفار کے ساتھ جا کے ان کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسری چیز، ایک صفت تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، ذرا غور کرنے کی چیز ہے، یہ نماز پڑھتے تھے، نماز میں کمی کیا تھی؟ انتہائی سستی سے آتے تھے نماز میں۔ ان کے صدقات قبول نہ کرنے کی ایک وجہ ان کا سستی سے نماز پڑھنا بھی ہے۔ نماز نہیں پڑھنا نہیں، یہ نمازی ہیں لیکن نماز میں اطمینان نہیں ہے، بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وجہ بنی کس چیز کی؟ ان کے صدقات کو قبول نہ کرنے کی۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ تیسرا سبب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اور یہ جب خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب ان کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو اپنے آپ کو مومنین کی صفوں میں گرداننے کے لیے، شمار کرنے کے لیے بے دلی سے یہ خرچ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے یہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفتیں یہ ان کے صدقات کو قبول نہ کرنے کی ایک وجہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کس کے صدقات کو قبول کرتے ہیں؟ تقوی والوں کے، متقیوں کے صدقات کو قبول کرتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو صرف آپ کے مال کو آپ کے تجورے سے نکال کے لوگوں کو دے دینا قبولیت ایسے نہیں ہوتی ہے۔ آپ ٹٹولیں کہ آپ کس دل سے خرچ کر رہے ہیں، آپ کے اندر تقوی ہے کہ نہیں یا نہیں ہے۔ مشہور آیت ہے، اسی موقع پر آپ ہمیشہ سنتے ہیں، قربانی کا موقع آ رہا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ جو قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت، اس کا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقوی مطلوب ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ تو کوئی بھی ایک پیسہ یا جتنی بھی رقم آپ خرچ کریں تو آپ کا دل اندر سے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر وہ صفت نہیں ہے تو اس صفت کو پیدا کرے۔
ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نماز میں یہ انتہائی سستی سے آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کی دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس نماز میں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا ہماری یہ حالت آج نہیں ہے؟ کیا ہم ایک نماز پڑھ کے جا کے دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اس کا وقت شروع ہو اور ہم اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچیں؟ ہماری تو یہی صفت بیان کی گئی نا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے اپنی گاڑی نکال کے فلانی جگہ جاؤں اور رستے میں میری نماز نہ چھوٹ جائے۔ وہ لوگ اپنے ٹائم نماز کے حساب سے لوگوں کو دیتے ہیں، ظہر بعد، عصر بعد، فجر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد۔ یہ وہ تمام چیزیں چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، اتنی بڑی سبب ہم کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، اور یہ چیزیں اگر نہیں رہے گی تو اللہ نہ کرے ہمارے بھی مال، ہمارے صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ منافق کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کسی سے جھگڑا کرے تو فوراً گالی گلوچ پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے اور نفاق کی تمام علامتوں سے ہمیں پاک کر کے ہمارے صدقات اور ہماری صلات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم فيها في الحیاة الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون۔ لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون۔ بس آپ کو ان کے مال و اولاد خوشی میں نہ ڈال دیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ بے شک وہ آپ میں سے ہیں، حالانکہ وہ آپ میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالیں یا کچھ غار پالیں یا کوئی گھسنے کی جگہ پالیں تو اس کی طرف لوٹ جائیں گے اور وہ رسیاں توڑا رہے ہوں گے۔ ان آیتوں میں بھی منافقین ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں تھا جو غزوہ تبوک سے شروع ہوا۔ وہ لوگ، وہ منافقین جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پچھلی آیت میں ان کے صدقات کے بارے میں تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو قبول نہیں کرے گا۔ وجہ ان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنا، یعنی نفاق کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا۔ دوسرا، نمازوں میں سستی کرنا اور ریاکاری کرنا۔ تیسری وجہ بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لیکن دل سے نہیں بلکہ نہ چاہتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ مال کو قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو دنیا میں آزماتے، دنیا میں نوازتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مال و دولت دیں گے، ان کو آل و اولاد دیں گے، دنیاوی ترقی ان کے پاس بہت زیادہ رہے گی۔ ایک ایمان والے کو کسی کافر یا منافق کی دنیاوی نعمت دیکھ کے کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے،
کیوں؟ اللہ نے ان کو اس دنیا میں جو نوازا ہے تو یہ ان کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لیعذبہم بہا، بہا مطلب یہ مال و اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، یا مال و اولاد ان کے لیے عذاب کا باعث ہے، اور اسی مال و اولاد میں لگے رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ان کی اولاد ان کے لیے باعث عذاب ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کا مال و اسباب بھی ان کے لیے باعث عذاب ہوتا ہے، اور اسی میں مست رہتے ہیں۔ یہ مال و اولاد ان کو ان کی آخرت سے بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں فرما رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ تو مال و اولاد کے تعلق سے آدمی کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ مال ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ من این کسب، اس نے کہاں سے کمایا ہے، اور کما لیا اگر اللہ نے اس کو نواز دیا تو سب سے پہلا فرض ہوتا ہے کہ اس مال میں جو اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ادا کریں۔ زکوٰۃ و صدقات کو پوری طریقے سے اس کو نکالنا چاہیے، یعنی کہاں کمایا اور کہاں پہ اس کو خرچ کیا۔ اور اولاد جس طریقے سے آزمائش ہے، یہ اولاد اسی طریقے سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بڑی نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کا ایک ایسا اکاؤنٹ ہو سکتی ہے جو قیامت تک کے لیے جہاں سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن کب؟ جب آپ اس اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، یہ آپ کی اولاد دین پر قائم رہے گی، یہ ہر وقت آپ کے لیے دعا کرے گی اور دین پر چلنے والے ہوگی، تو یہ مال و اولاد آپ کے لیے باعث فتنہ بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ منافقین یہ کبھی مطمئن نہیں بیٹھتے، یہ گو مگوں کی حالت میں رہتے ہیں، شک کی حالت میں رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، ان کا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ایمان والوں میں ان کو مت شمار کرو۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں یعنی کفار کے ساتھ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم کو تو جو تم نے ایمان والوں کے ساتھ دیکھا تھا ہم ان کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے تھے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کی ہنسی اڑانے کے لیے ایمان والوں کے ساتھ تھے۔ تو اس طرح سے ایک ایمان والے کو، جیسا کہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے دوست ایمان والے ہی کو بنانا چاہیے۔ یہ مشرک، یہ کافر اور یہ منافق یہ کبھی بھی مومن کے دوست اور نہ ہی ایمان والوں کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ لو یجدون ملجان، اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، اگر یہ کسی طریقے سے غزوے میں جنگ میں جانے پہ آمادہ بھی ہو جائیں اور ان کو بھاگنے کی جگہ مل جائے، کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، کیو، یا مدخلاً کوئی گھسنے کی جگہ، مدخل دخل یدخل داخل ہونے کہتے ہیں، کہیں داخل ہونے کی جگہ مل جائے، لولوا الیہ، تو یہ اس کی طرف پلٹ جائیں گے، وہم یجمحون، اور یہ رسیاں توڑا رہے ہوں گے۔ کس طریقے سے کوئی جانور جب بھاگتا ہے تو رسی توڑانے کے چکر میں رہتا ہے، یہ اتنا زیادہ جو ہے نا بھاگنے کے چکر میں رہیں گے، کچھ بھی ان کو چھپنے کی بھاگنے کی جگہ مل جائے تو یہ وہاں پہ چھپنے کے لیے بالکل رسیاں توڑا کے جانے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی ان تمام صفات سے ہم ایمان والوں کو پاک فرمائے اور ہمیں پکا سچا ایمان والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ الصدقات وَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کے سلسلے میں آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، پس اگر ان کو اس میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے
تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں دیا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کاش کہ جو کچھ ان کو اللہ اور اس کے رسول دے دیں وہ اس پہ راضی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جلد ہی اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کے رسول بھی دیں گے۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت بھی منافقین کے سلسلے میں ہے۔ بعض منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات اور مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس میں انصاف سے کام نہیں لیتے، اپنے چاہنے والوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں اور جو ان کے قریب نہیں ہیں ان کو نہیں دیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے کے تھیلے میں سونے کے کچھ ٹکڑے یمن سے بھیجے، اور ان ٹکڑوں کی حالت یہ تھی کہ اس کی مٹی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا: عوینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل اور علقمہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ان سونوں کے ان 4 آدمیوں سے زیادہ ہم مستحق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں مجھ پر اطمینان نہیں ہے؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، جس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، اس کی پیشانی بھی ابھری ہوئی تھی اور داڑھی بہت زیادہ گھنی تھی، اس کا سر مڈا ہوا تھا، اور جو اپنا تہبند پنڈلیوں سے اوپر اٹھائے ہوئے تھا، علامات پر غور کیجیے گا، کھڑا ہو کر بولا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا، تیری خرابی ہو، کیا میں تمام روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس آدمی کی گردن نہیں اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ علامات پہ غور کیا، گھنی داڑھی، پیجامے اس کے تہبند پٹلیوں سے اوپر اور ٹکلا کیے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے کا اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا، یعنی اندر کے حالات معلوم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جو ظاہر ہے اسی پر مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ موڑ کر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی جو اللہ کی کتاب کو مزے لے لے کر بڑی خوشی لہانی سے، بڑی اچھی آواز میں جو ہے نا قرآن پڑھے گی۔ جو اللہ کی کتاب کو، قرآن کو مزے لے لے کر بڑی خوش اعلانی سے، بہت اچھی، ان کی قرات بہت اچھی ہوگی، یہ قرآن کی تلاوت کریں گے، حالانکہ وہ قرآن سے نیچے نہیں اترے گا، اس قرآن کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، دین سے وہ اس طریقے سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں ہوا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب المغازی میں نقل کیا ہے۔ اسی صدقات کی تقسیم کے تعلق سے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال کو تقسیم کیا، اس کے غنیمت کے مال کو، تو مدینے کے ایک شخص نے کہا، اس تقسیم سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہیں کی گئی،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ کا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی، انہوں نے پھر بھی صبر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک تیسری حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے، ہم بھی آپ کے پاس تھے کہ ذوالخویسرہ آیا۔ وہ بنو تمیم کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اس روئے زمین پر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میرے لیے تباہی و بربادی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول دے دیں اس پہ ایمان والوں کا اور سب کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ حسبنا اللہ کہیں کہ بھائی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جو کچھ ہمارے درمیان فیصلہ ہو گیا ہے ہم اس پر راضی اور خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے مزید نوازے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت اسی کے لیے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو نوازتا ہے، جو تو دیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور تو کسی سے خیر کو روک دے تو اس کو کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، اور تیری شان میں کسی شان والے کو اس کی کوئی چیز جو ہے نا تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، وہی جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور وہی جس کو چاہتا ہے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا ایمان والا بنائے اور منافقین کی صفات سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔